السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ساری دنیا اور خاص طور پر عرب میں عورتوں کی حالت انتہائی بدتر تھی۔ عرب کے لوگ اپنی نومولود بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اسلام سے پہلے کی قوموں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ مرد اور عورت دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ان کا ازدواجی تعلق انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور رس اصطلاحات کی دنیا کو درس دیا کہ کس طرح ہمہ وقت ہمہ جہت مصروفیت کے باوجود ازدواجی زندگی خوشگوار بنائی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جوانی کے عالم میں ڈھلتی عمر کی بیوی سے شادی کی، جنہیں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عورت کے رشتے کو کس قدر مقدس بنا دیا گیا ہے۔ خواتین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقام حاصل کیا، اس کی بنیاد پر انہیں جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تو آپ اٹھ کر ان سے ملتے۔ مردوں کو عورتوں پر فوقیت اس بنا پر ہے کہ وہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے اس پر بے شمار ذمہ داریاں ہیں، ورنہ دونوں کے حقوق مساوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد یعنی عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ بھی ہے جو مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت ہے، اس میں مرد عورت سے یعنی پیدائشی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا یعنی کسب کمانا، اور عورت کو اس کی فطری کمزوری مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جو اسلام نے عورت کی عفت و حیا اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری بتلائی ہے، عورت کو معاشی جھنجھٹ سے دور رکھا۔ عورت کی حاکمیت کے خلاف قرآن کریم کی یہ نص قطعی اور بالکل واضح ہے، جس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور عورت کے سپرد کر دیے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ۔ جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ اس آیت کے شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث میں بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت و مشیت کے مطابق عطا کی ہے، جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں، دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے، اور اس میدان میں جو کچھ وہ کمائیں گے مردوں کی طرح ان کا پورا صلہ ہی نہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد و صلاحیت اور قوت کار کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کے فضل سے کسب اور محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔
اسلام نے عورت کو بیوی کی حیثیت میں بہت سے حقوق سے نوازا ہے، مثلا حسن معاشرت، تفریح، دل بستگی کے مواقع فراہم کیے، معاشی تحفظ، ازدواجی معاملات میں عدل اور توازن۔ نکاح میاں اور بیوی کے درمیان ایک عہد ہوتا ہے کہ وہ احکام الہی کے تحت خوشگوار ازدواجی تعلقات قائم رکھیں گے، اسی کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے۔ سورہ نساء میں اس معاہدے کی یاد دہانی ان الفاظ میں کرائی گئی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ سورہ بقرہ میں خاوند اور بیوی کے تعلق کو انتہائی مفصل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں یعنی تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ مطلب یہ ہے کہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے لیے ستر پوش بھی ہیں اور زینت کا سبب بھی۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ بااخلاق ہے، تم میں بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنے اہل سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کا اتنا خیال تھا کہ ایک مرتبہ سفر میں اونٹ چلانے والے کو اونٹ کو یعنی تیز ہانکنے لگا۔ اونٹ پہ ازواج مطہرات سوار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام انجشا کو مخاطب کر کے فرمایا، افسوس انجشا، شیشوں جیسی یعنی نازک عورتوں کو ایسری سے لے کر چل۔